إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. محترم و مکرم لائق صد احترام بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، کبریائی، تمام قسم کی تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اللہ تعالی اکیلا تنہا تنہا ہم سب کا خالق و مالک، ہم سب کا رازق و پالنہار ہے۔ درود و سلام اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے جملہ انبیاء اور رسل پر، جنہیں اللہ تعالی نے دنیا والوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس جہاں فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ بے پناہ انگنت لا تعداد درود و سلام ہو ہم سب کے امام، امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
برادران اسلام، آج بتاریخ 4 جنوری 2019 ہماری اس جامع مسجد میں جس موضوع کے تحت خطبہ جمعہ ہونا ہے وہ موضوع ہے زندگی کا 1 سال اور گزر گیا۔ پچھلے ہی سال کی بات ہے، عمومی طور پر پوری دنیا میں اور خصوصی طور پر ہمارے اس علاقے میں سن 2018 کی آمد کی جشن منائی گئی۔ لوگوں نے سن 2018 کے آنے کی بڑی امیدیں لگا کر رکھی، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سن 2018 آیا بھی اور 365 دنوں تک ہمارے درمیان رہا۔ اس درمیان کہیں تو ہم نے خوشیاں دیکھی، لوگوں کے خوشیوں میں شریک ہوئے، اور کہیں غم کے بازار دیکھے اور ہم نے لوگوں کے غم میں شرکت بھی کی۔ اور ایک دن وہ آیا کہ ساری دنیا میں ایک شور مچایا گیا کہ 2018 ختم ہوا، اب آپ 2019 کا استقبال کیجیے۔ زندگی کا یہ 1 سال جو گزر گیا، کیا بس اسی لیے تھا کہ اس کے آنے پر ہم خوشیاں منائیں اور اس کے جانے پر غمزدہ ہو جائے، غم کے آنسو بہا لے اور پھر نئے سال کا استقبال کر لے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دن و رات کا آنا جانا، یہ ہفتوں کا، مہینوں کا، سالوں کا گزر جانا محض لوگوں کے لیے خوش ہونے یا غمزدہ ہونے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وقت، یہ لمحات، یہ گزرتے ہوئے دن ہماری اور آپ کی نصیحت، ہماری اور آپ کی عبرت کے لیے بنایا ہے۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 میں اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ نے کہا کہ بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں، اللہ نے کہا کہ ہم نے جو یہ آسمان و زمین پیدا کیا، ہم نے جو یہ آسمان و زمین بنائی، اس کی تخلیق میں واختلاف اللیل والنہار، اور رات و دن کے آنے جانے میں لآیات لأولی الالباب، ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے، ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو عقل رکھنے والے ہیں، جو سمجھ رکھنے والے ہیں، جنہیں اللہ نے عقل سلیم عطا کیا ہے۔ یہ دن و رات اللہ نے اس لیے بنایا کہ انسان جب چڑھتا ہوا سورج کو دیکھے تو اپنے آپ سے کہہ سکے کہ میری زندگی بھی ایسے ہی چل رہی ہے، اور جب اسی سورج کو غروب ہوتا دیکھے تو اسے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میری زندگی ایسے ہی ایک دن ڈوب جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دن و رات بندوں کے لیے، یہ وقت، یہ لمحات اپنے بندوں کے لیے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے لیے بنائے، اور اللہ نے کہا لآیات لأولی الالباب، جو لوگ عقل والے ہیں، جو لوگ سمجھ والے ہیں، جو لوگ فہم والے ہیں، جو سمجھ سکتے ہیں، ان کے لیے اس میں نصیحت ہے، عبرت ہے، نشانی ہے، اللہ نے فرمایا۔ اور ایسے ہی اللہ رب العالمین سورہ
فرقان کی آیت نمبر 62 میں ارشاد فرماتا ہے هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہی وہ اللہ ہے جس نے رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات بنائی. کیوں؟ لمن أراد أن يذكر، تاکہ جو آدمی نصیحت حاصل کرنا چاہے وہ اس سے نصیحت حاصل کرے. جو آدمی عبرت حاصل کرنا چاہے وہ دن و رات کے گزرنے سے، دن و رات کے آنے جانے سے عبرت حاصل کر لے. اور ارادہ شکورا، یہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننا بن جائے. عبرت کس چیز سے حاصل کرے؟ نصیحت کس چیز سے حاصل کرے؟ بندے کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے، بندے کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ یہ راتوں دن جیسے گزر رہے ہیں، یہ راتوں دن جیسے چل رہے ہیں، یہ رات کا آنا اور یہ دن کا گزر جانا جیسے ہو رہا ہے، ایسے ہی میری زندگی کا ایک ایک دن کم ہوتا جا رہا ہے. ہر آنے والا سال میری زندگی کے ایک سال کو ختم کرتا ہے، میرے اوپر ایک سال کے نیکیوں کے انوار کو جمع کرتا ہے، یا میرے اوپر ایک سال کے گناہ کے پہاڑ کو اکٹھا کرتا ہے. لمن اراد ان یذکر، آدمی اگر نصیحت حاصل کرنا چاہے، اگر عبرت حاصل کرنا چاہے تو رات و دن کے آنے جانے سے نصیحت اور عبرت حاصل کرے. اور ارادہ شکورا، یہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے کہ اللہ نے دن اور رات جیسی، وقت جیسی اتنی عظیم نعمت دی ہے تو بندہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار بن جائے، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جائے. واہ، یہ دن اور رات، یہ وقت، یہ مہینے، یہ سال، یہ اللہ رب العالمین نے عبرت اور نصیحت کے لیے ہمیں عطا کیا ہے. اگر غور کیجیے، 2018 کا سال گزرا، پورے سال ہماری زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتی رہی. ہماری زندگی میں کبھی خوشیاں آئی تو کبھی ہم نے گھر کے مناظر دیکھے، ہم نے کسی کی موت دیکھی تو کسی کی ولادت بھی دیکھی، کسی کے موت پر غم کیا تو کسی کے پیدائش پر خوشیاں بھی منائی. کوئی چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی تو کئی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے چھین لیا. یہ گزرا ہوا سال سن 2018 ہمیں نصیحت دے کر کے گیا، عبرت دے کر کے گیا کہ لوگوں دیکھو آج تمہاری زندگی کے 365 دن کم ہو چکے ہیں. تمہیں اس پر خوش نہیں ہونا چاہیے بلکہ تمہیں اپنے اعمال پر ناطم کرنا چاہیے کہ تم نے کتنے ایسے اعمال کے ان 365 دنوں میں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو، اللہ تعالیٰ کو خوش کر لو. یہ سال کئی واقعات، کئی حادثات ہمیں دے کر کے گیا اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس سال جو مشکلات، مسائل اور پریشانیوں میں ڈالا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہے کہ اس کے بندے اپنے اعمال کی فکر کرتے ہیں یا نہیں، اس کے بندے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں یا نہیں، اس کے بندے اپنے ایک سال کے عمل کا جائزہ لیتے ہیں یا نہیں، اس کے بندے جنت کی فکر میں لگتے ہیں یا نہیں، اس کے بندے اپنے آپ میں جہنم سے بچاتے ہیں یا نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو 365 دن دیے اسی لیے دیے. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میں. ایک آدمی جو تجارت کرنے والا ہے، ایک آدمی جو بزنس مین ہے، بڑے پیمانے پر یا چھوٹے پیمانے پر اس کا کاروبار ہے، یا ایک آدمی نوکری ہی کرنے والا کیوں نہ، سرکاری ہو یا غیر سرکاری ہو، وہ آدمی اگر عقل والا ہے تو سال کے اخیر میں، جسے ہم ایئر اینڈنگ کہتے ہیں، سال کے اخیر میں وہ اپنے پورے سال کی تجارت کا حساب و کتاب لگاتا ہے. وہ غور کرتا ہے کہ اس سال میں نے تجارت میں کتنا پیسہ لگایا، منافع کتنا ہوا اور نقصان کتنے ہوا. اگر اسے نقصان ہوتا ہے تو اپنی عقل بڑھاتا ہے کہ اس نے کہاں کون سی غلطی کی جس کی بنیاد پر اتنا بڑا اسے نقصان اٹھانا پڑا. وہ اپنی عقل دوڑاتا ہے، اپنے فکر سے کام لیتا ہے.
اور بسا اوقات اگر تجارت بڑے پیمانے کی ہے تو ایک یہ رکھ لیتے اپنے ساتھ جو بیچارہ زندگی میں اسی کی پڑھائی کرتا ہے اور اس کے بعد اس کے کاروبار میں حساب لگا کر کے اس سے بتاتا ہے کہ فائدہ کتنا ہوا اور نقصان کتنا ہوا. وہ نقصان کے پیچھے بھاگتا ہے, نقصان کا تعاقب کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ آئندہ سال یہ نقصان اس کا نہ ہو. اور اگر اسے فائدہ ہو جاتا ہے, اگر اسے فائدہ حاصل ہو جاتا ہے تو بندہ کیا کرتا ہے, مزید تجارت میں پیسے لگاتا ہے تاکہ اور زیادہ فائدہ حاصل کرے. انسان کی زندگی کی یہی مثال ہے. اللہ نے جو یہ زندگی دی ہے, اللہ نے جو یہ وقت دیا ہے, اللہ نے جو یہ لمحات دیے ہیں, یہ اس لیے دیے ہے کہ انسان 365 دنوں کا حساب لگائے, 365 دنوں کا حساب لگائے کہ اس نے 365 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کتنے کیے ہیں. اس نے 365 دنوں میں اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کتنے کیے ہیں. 365 دنوں میں کتنی اس نے نمازیں پڑھی ہے. 365 دنوں میں کتنا اس نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے. 365 دنوں میں کتنے اس نے زکات خیرات صدقات دیے ہیں. 365 دنوں میں اس نے کتنے روزے رکھے اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اور یہ بھی جائزہ لے کہ 365 دنوں میں اس نے اللہ کی نافرمانی کتنی کی ہے, رسول کی مخالفت کتنی کی ہے, نمازوں کو کتنا چھوڑا ہے, دوسروں کی کتنی غیبت کی ہے, دوسرے مسلمانوں کو کتنا نقصان پہنچایا ہے, دوسروں کا حق کتنا مارا ہے. اس نے یہ اللہ نے اسی لیے دیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دیا ہے کہ انسان ان سب چیزوں کی فکر کرے. اگر 365 دنوں میں اس نے اللہ کو راضی کر لیا ہے, اللہ کو خوش کر لیا ہے, تو مزید اچھے اعمال کے اللہ اسے توفیق دے گا, وہ مزید اچھے اعمال کرے گا. اور اگر اللہ کی نافرمانی کی ہے, اللہ کو ناخوش کیا ہے, اللہ کو ناراض کیا ہے, اللہ کے غضب کو اپنے لیے مول لیا ہے, تو اسے چاہیے کہ جلد از جلد اللہ کے دروازے کی طرف دوڑے, اللہ کے گھر کی طرف دوڑے, اپنے گناہوں پر رہے, شرمندہ ہو, نادم ہو. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 365 دن کے بعد آپ کو دوبارہ زندگی ملے گی یا نہیں ملے گی, یا آج کے بعد کل زندگی ملے گی یا نہیں ملے گی, ہم آپ اس چیز سے ناواقف ہے, ہم میں سے کوئی نہیں جانتا, کوئی نہیں جانتا. تو یاد رکھے, اللہ نے جو یہ وقت جیسی نعمت دی ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کے بارے میں سوال کرنے والا ہے, اور اللہ نے اپنے بندوں کو دعوت و فکر دی ہے. قرآن مجید پڑھیے, سورہ حشر کی آیت نمبر 18 کی تلاوت کیجیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا, وہ لوگ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں. آپ بھی دیتے ہیں, میں بھی دیتا ہوں, ہماری خواتین بھی دیتی ہیں, ہمارے بچے بھی دیتے ہیں. اللہ نے ہمیں اور آپ کو مخاطب کیا. اللہ نے کہا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے وہ لوگ جو ایمان لائے, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, ولتنظر نفس ما قدمت لغد, تم میں کا ہر آدمی ذرا پیچھے پلٹ کر دیکھے تو صحیح. اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ تم میں کا ہر آدمی ذرا پیچھے پلٹ کر دیکھے تو صحیح, ما قدمت لغد, اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے, اس نے کل کے لیے کون سا عمل کیا ہے. یہ جو 365 دن کا ایک سال سن 2018 گزر گیا, اللہ نے اس آیت کے اندر دعوت دی ہے دنیا کے تمام انسانوں کو, تمام اہل ایمان کو, چاہے وہ تلوی مار کے رہنے والا ہو, چاہے وہ دنیا کے کسی گوشے کسی خطے میں بسنے والے ہو, اگر ایمان والے ہیں تو اللہ نے دعوت دے کر کے کہا, ذرا غور کر کے دیکھو, ان 365 دنوں میں سن 2018 میں تم نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کتنے اعمال کیے ہیں, تم نے قیامت کی تیاری میں کتنے اعمال صالحہ بجا لائے ہیں. اللہ تعالیٰ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ سے ڈرتے رہنا,
اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے مجھے آپ کو، تمام مسلمانوں کو، تمام اہل ایمان کو، کہ ذرا غور کر کے دیکھیں سن 2018 میں ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے کتنے اعمال کیے ہیں، اور قیامت کی تیاری میں ہم نے کتنے اعمال صالحہ نیک اور اچھے عمل کو انجام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، اللہ کہہ رہا کہ میرے بندے ذرا پلٹ کر کے دیکھو تو صحیح، تم نے 365 دن میں کتنے خیر و بھلائی کے، نیکی کے اور اچھائی کے کام کیے۔ اللہ دعوت دے، قرآن پڑھیے، سورہ حشر کی تلاوت کیجیے، آیت نمبر 18 میں اس چیز سے اللہ نے دعوت دی، اور اللہ نے بندوں کو ایک اور بات کی خبر دی، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ میرے، آپ کے اور تمام بندوں کے عمل سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ باخبر، اور اللہ کیسا باخبر ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال سے کیسا باخبر ہے، اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیے۔ بالکل اندھیری اور کالی رات ہے جس میں انسان کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتا، انسان کی نگاہ یہاں سے وہاں دیکھ نہیں سکتی۔ اس کالی رات میں اگر ایک بڑے سے کالے پتھر کے اوپر، جو پتھر بھی نہ دیکھا جاتا ہو تاریکی کی وجہ سے، کالے پن کی وجہ سے، اس پر ایک چھوٹی سی کالی چیوٹی بھی چلتی ہے نا، تو اس کے چلنے کے دھمک کو اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، واللہ رب العالمین میرے، آپ کے اور کائنات کے سارے لوگوں کے اعمال سے باخبر ہے۔ واللہ ایسا باخبر ہے کہ اگر پوری دنیا کے لوگ اپنی اپنی زبانوں میں، اپنے اپنے لہجوں میں، اپنے اپنے انداز میں اگر اللہ کو ایک پکار لے، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے لوگوں کے باتوں کو ایک مرتبہ میں سنے اور ان کی باتوں کا ایک مرتبہ میں جواب دے، اور اللہ ان کی حاجتوں کو ایک مرتبہ میں پوری کر دے۔ واللہ تعالیٰ کتنا باخبر۔ آپ اور میں ذرا غور کر کے دیکھیے کہ سن 2018 گزر گیا، اس سال میں ہم نے کبھی بھی رات کی تاریکی میں، دن کے اجالے میں، تنہائی میں، مجلس میں کوئی بھی نیکی، کوئی بھی گناہ کا کام کیا، اللہ کی قسم پوری دنیا میں دیکھا نہ دیکھا، اس رب نے دیکھا، اور اس رب کے مقرر کردہ فرشتوں نے اس کو لکھا بھی۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے اور تمام انسانوں کے اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ حاقہ کی تلاوت کیجیے، سورہ حاقہ کی تلاوت کیجیے، آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، کہ قیامت کے دن سارے لوگ اللہ کے پیش کیے جائیں گے، سارے لوگ۔ میں پوری زندگی کی بات نہیں کرتا، ابھی ابھی وہ سال گزرا ہے سن 2018 کا، بس میں ایک سال کی بات کرتا ہوں، بقیہ کا آپ اندازہ لگا لیجیے۔ سن 2018 365 دن اللہ تعالیٰ کہتا ہے یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، تم جب اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، ذرا ایک مرتبہ اس منظر کو اپنی نگاہوں میں لا کر کے دیں۔ میں ہوں، آپ، ہم میں کا کوئی بھی ہے، وہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، ساری انسانیت موجود ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان موجود ہوں گے، اس پوری انسانیت کے سامنے اللہ تعالیٰ میرے آپ کے نامہ اعمال کو پیش کرے گا۔ واہ، ایک ذرہ اگر نیکی کی ہے ہم نے، ہمارے نامہ اعمال میں لکھا گیا ہو، ایک ذرہ اگر برائی کی ہے ہمارے نامہ اعمال میں لکھا گیا۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے نامہ اعمال کو ہمارے سامنے پیش کرے گا، ایک ایک نیکی کے بارے میں، ایک ایک گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتائے گا، خبر دے گا، پوچھے گا، اقرار کروائے گا۔ اور ایسا نہیں کہ جیسے ہم دنیا میں اگر کوئی پوچھ لے جھوٹ بول کر کے نکل جاتے ہیں، زبان درازی کر کے نکل جاتے ہیں، اس کو ڈرا کے دھمکا کے نکل جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یوم نختم علی افواہہم، اللہ تعالیٰ ہمارے اس منہ پر قیامت کے دن تانے لگا،
लगाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। 1 साल का हिसाब आप लगा करके देखिए, 1 साल का 365 दिन का, तो हमने कितनी अल्लाह की फरमाबरदारी की है, कितनी अल्लाह की नाफरमानी की है। 365 दिन का हिसाब लेगा अल्लाह ताला। और ये हाथ, ये पैर, ये ज़बान, ये आंखें, ये कान, जिस्म के एक आधा, एक हिस्सा अल्लाह के सामने हमारे खिलाफ गवाही दे, हमारे खिलाफ गवाही। ये जो हाथ है जिससे हम हराम करते हैं, हराम चीजों को करते हैं, हराम माल को खाते हैं, अल्लाह की कसम ये ज़बान न बोलेगी, ये ज़बान गुम होगी उस दिन, अल्लाह इसको खाने लगाएगा। लेकिन ये हाथ हमारे खिलाफ गवाही देगी कि अल्लाह फला तारीख को, फला वक्त में, फला चीज इसने इस हाथ के जरिए नाजायज और गलत किया। ये हाथ हमारे खिलाफ गवाह। अल्लाह कहता है ला तख्फा मिनकुम खाफिया, एक छोटी सी चीज को भी क़यामत के दिन अल्लाह ताला बाज जाने नहीं देगा। अल्लाह हर चीज के बारे में सवाल करेगा। और आगे आइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह हिज्र की आयत नंबर 92 और 93 में फरमाता है फवरब्बिका लनसअलन्नहुम अजमईन अम्मा कानू यअमलून। अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके कहता है, ऐ नबी कसम है आपके रब की, यानी अल्लाह ताला अपनी कसम खा रहा है। वो अल्लाह ताला खालिक है, अल्लाह को हक है अल्लाह जिसकी चाहे कसम खाए। लेकिन हम मखलूकात हैं, हमारी जिम्मेदारी है जब कसम खानी हो तो अल्लाह के नाम की, अल्लाह की सिफत की कसम खाए, उसके अलावा बाप दादा मस्जिद घर फला फला की कसम नहीं खानी हमने और आपने। अल्लाह ताला अपनी कसम खा के कहता है। और याद रखें अल्लाह ताला न झूठ बोलता है, न अल्लाह के शान के ये लायक है कि अल्लाह झूठ बोले, और न ही अल्लाह ताला झूठी कसम खाता है। अल्लाह ताला अपने मखलूक की तरह नहीं है। हम तो दिन भर में हजारों कसमें खाते हैं और लाखों झूठ से पीछे बोलते हैं। अल्लाह कहता है ऐ नबी कसम है आपके रब की, क़यामत के दिन ये सारी इंसानियत पूछी जाएगी, सारी इंसानियत से सवाल किया जाएगा। पूरी जिंदगी छोड़ दीजिए, मैं फिर कहता हूँ, उम्र 28 साल हो गई, 27 साल अपनी जिंदगी का छोड़ दीजिए, 40 साल उम्र हो गई, 39 साल छोड़ दीजिए, 15 साल से हो मेरे नौजवानों, 14 साल की जिंदगी छोड़ दो। सिर्फ सन 2018 के मुताबिक अगर सवाल कर अल्लाह ताला कि इस 1 साल में तुमने कितना अमल किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम है हम और आप जवाब नहीं दे पाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। और अल्लाह सवाल में क्या करेगा, अम्मा कानू यअमलून। अल्लाह ये नहीं पूछेगा तुमने माल कितना कमाया, अल्लाह ये नहीं पूछेगा तुम्हारी आने औलाद कितनी हुई, अल्लाह ये नहीं पूछेगा तुमने तिजारत कितनी बड़ी की, अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि तुमने क्या किया क्या किया। अल्लाह बस एक चीज पूछेगा, अम्मा कानू यअमलून, तुमने दुनिया में सन 2018 में अल्लाह को राजी करने वाले कितने अमाल किए और अल्लाह को नाराज करने वाले कितने अमाल किए। अल्लाह ताला बस यही सवाल करने वाला बहुत। और जब सवाल किया जाएगा तो सिर्फ हम ही नहीं, हमारे जिस्म के एक एक हिस्से से अल्लाह ताला सवाल करेगा। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला हमें और आपसे खड़ा करा दे और अल्लाह पूछ ले और हम वहां से निकल जाए, ऐसा नहीं है। कुरान तैयब सूरह इसरा की आयत नंबर 36 में अल्लाह ने फरमाया, इन्ने समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लुन उलैका काना अन्हु मस्ऊला। अल्लाह ने कहा इन्ने समा, बेशक ये कान, वल बसरा, बेशक ये आंखें, वल फुआदा, और बेशक ये दिल। अल्लाह ने जिस्म के 3 अजीम हिस्सों का जिक्र किया, इंसान के कान, उसकी आंखें और उसका दिल। क़यामत के दिन अल्लाह ताला इनसे सवाल करेगा। कुल्लुन उलैका काना अन्हु मस्ऊला। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक इंसान के तमाम आज़ा और जवारिह से क़यामत के दिन अल्लाह ताला सवाल करेगा कि ये जो उम्र दी गई, ये जो जिंदगी दी गई, ये कई साल तुमने गुजार लिए,
ذرا یہ بتاؤ کہ تم نے کتنے نیک اعمال کیے، تم نے کتنی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، تم نے کتنی اللہ کی فرما برداری اور اس کے رسول کی تابعداری کی ہے۔ ایک ایک آیت سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا ہمارے۔ ذرا غور کر کے دیکھیے، فکر کر کے دیکھیے، اپنے گرباں میں جھانک کر کے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر صرف ایک سال کے بارے میں سوال کر لیا تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ پوری زندگی کو تو آپ رہنے دیجیے۔ اچھا، سوال بھی کیا ہوں گے؟ حیرت کی بات ہے کہ وہ رب اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ اللہ نے سوال بھی بتا دیے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ سوال کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے صرف اور صرف 4 سوال کرے گا، زیادہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 4 سوال کرے گا۔ امام بیہقی نے اپنی حدیث کی کتاب سنن الکبریٰ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے ایک روایت لائی ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے سننے سے پہلے ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ذرا سن 2018 جو ہم نے رات میں گزارا ہے نا، اپنی نگاہ میں رکھیے کہ اس ایک سال میں ہم نے کیا 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 عمل کیا ہے۔ ایک مرتبہ ذرا آپ سوچیے اپنے من میں کہ ہم نے ایک سال میں کیا کیا عمل کیا ہے، اور اس کے بعد ان 4 سوالات کو سنیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب تک بندہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے لے، اللہ کے سامنے سے ہٹنے والا نہیں ہے۔ یعنی ان 4 سوالوں کے جوابات ہر حال میں ہر بندے کو دینا ہے۔ پہلا سوال ایک جنرل اور عام کوشچن ہوگا، عام سوال ہوگا، ان عمرہ فیما افناہ۔ اللہ تعالیٰ پورے عمر کے بارے میں ایک جنرل سوال پوچھے گا، ایک جنرل اور عام سوال پوچھے گا کہ آپ نے 60 سال 70 سال 80 سال کی جو زندگی گزاری ہے، اس زندگی کا حساب دیجیے۔ میں آپ کو صرف 1 سال کے متعلق غور کرنے کو کہہ رہا ہوں، اس کے بعد آپ پوری زندگی کا اندازہ لگا کر کے دیکھیے گا کہ اگر میری آپ کی ہم میں سے کسی اور کی آج سے آج موت ہو جائے، آج سے آج اگر موت ہو جائے اور اللہ تعالیٰ صرف سن 2018 کے متعلق مجھ سے اور آپ سے پوچھ لے کہ یہ جو 1 سال کی تمہیں عمر دی گئی ہے، اس عمر میں کتنی تم نے میری فرما برداری کی اور کتنا ناراض کیا، کیا ہم اور آپ جواب دے سکتے ہیں؟ یہ جواب آپ اپنے آپ کو دے کر کے دیکھیے۔ دوسرا سوال یہ تھوڑا خاص ہوگا سوال، اور یہ سوال اس عمر کے اس حصے کے بارے میں ہوگا جس سے قریب قریب کچھ لوگ گزر رہے ہیں، کچھ گزر چکے اور کچھ گزرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ سوال کرے گا وان شبابہ فیما ابلاہ، اللہ تعالیٰ جوانی کے بارے میں پوچھے گا۔ عمر کا ایک خاص پیریڈ، ایک خاص حصہ ہوتا ہے جوانی کا، جس میں انسان کو اللہ طاقت بھی دیتا ہے، جس میں انسان کو اللہ قوت بھی دیتا ہے، مال و دولت بھی عطا کرتا ہے، ہر چیز اللہ عطا کرتا ہے۔ جہاں جنرل سوال ہوگا پوری عمر کے بارے میں، وہی ایک عام سوال ہوگا جوانی کے بارے میں کہ آپ نے اپنی جوانی کہاں گزاری۔ اب مثال لیجیے کہ 365 دن آپ کی عمر ہے اور اس میں 100 دن آپ کی جوانی ہے، مثال کے طور پر سمجھیے 100 دن آپ کی جوانی ہے، تو اللہ تعالیٰ جہاں 365 دن کے بارے میں پوچھے گا، وہیں اللہ تعالیٰ جوانی کے بارے میں خاص سوال کرے گا کہ جوانی میں اپنی زندگی کیسے گزاری۔ ذرا غور کر کے دیکھیے کہ اگر پچھلے سال میں سے 100 دن کا اللہ حساب لے لے کہ 100 دن کی جو تمہاری جوانی ہے تم نے کہاں گزاری، کیا میں اور آپ اس کا جواب دے پائیں گے؟ اور آگے آئیے
اللہ تعالیٰ مال کے بارے میں پوچھے گا. کیا پوچھے گا اللہ تعالیٰ؟ تیسرا سوال وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ. اللہ مال کے بارے میں پوچھے گا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. 365 دن گزر گئے. ہم میں سے کتنے ایسے بدنصیب ہیں جن کے لیے اللہ نے حلال جائز راستے رکھے تھے لیکن انہوں نے اپنے لیے حرام راستوں کو چنا, ناجائز مال کو چنا, حرام دولت کو چنا اور اس سے اپنے من کی, اپنے جذبات کی, اپنے خواہشات کے آگ کو بجھایا. اللہ تعالیٰ اس مال کے بارے میں پوچھے گا خرچ کمایا کہاں سے, خرچ کیا کہاں کیا. مال کے بارے میں 3 یا 4 طرح کے لوگ ہیں. یہ یاد رکھیے گا, ایک اصول میں نے بنایا ہے کہ مال کے بارے میں 3 یا 4 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہے جو حلال کماتا ہے, حلال جگہ میں خرچ کرتا ہے. یاد رکھیے گا, حلال کماتا ہے اور حلال جگہ میں خرچ کرتا ہے. یہ آدمی خیر میں ہے, بھلائی میں ہے. دوسرا وہ ہے جو حلال کماتا ہے اور حرام میں خرچ کرتا ہے, اور یہ اکثریت ہمارے نوجوانوں کی ہے. محنت سے مل میں, فیکٹری میں نوکری کر کے آتے ہیں اور جب نئے سال کا جشن ہو رہا ہے شراب پی کے دارو کے نشے میں سڑکوں پر بیٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں. بھیا محنت سے کمائے ہو, حلال کما کر کے لائے ہو. اللہ پوچھے گا حلال کمایا خرچ کہاں کیا. آپ محنت مزدوری کر کے پیسہ لاتے ہیں, جوا کھیلتے ہیں, تاش کھیلتے ہیں, شراب پیتے ہیں, بدکاری اور جناکاری میں پیسے لٹاتے ہیں. اللہ پوچھے گا. یہ دوسرا طبقہ ہے جو حلال کماتا ہے اور حرام جگہ میں خرچ کرتا ہے. تیسرا طبقہ ہے جو حرام کماتا ہے اور حلال جگہ میں خرچ کرتا ہے. زندگی میں چوری کا پیسہ اکٹھا کرتا ہے, حرام کے مال کو جمع کرتا ہے, اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے مولانا 500 روپے کا ہمارا بھی چندہ کاٹ دیجیے. حرام کمایا حلال جگہ میں لگایا. اور چوتھا وہ ہے جو حرام کماتا ہے حرام میں ہی لگاتا ہے. یہ تینوں طرح کے لوگ اللہ کے مردود ہیں, لعنتی ہیں. صرف مقبول وہ ہے اللہ کے ہاں جو حلال کمائے اور حلال جگہ میں خرچ کرے. تو اللہ تعالیٰ مال کے بارے میں یہی سوال کرے گا, حلال کمایا اور حلال جگہ میں خرچ کیا یا نہیں. اور چوتھا سوال ہوگا, اللہ اکبر, سب سے خطرناک سوال, العلم ماذا عمل فيه. اللہ تعالیٰ اس کے علم کے بارے میں سوال کرے گا کہ اس نے کیا عمل کیا. اب ذرا غور کر کے دیکھیے, سن 2018 میں 52 ہفتے تھے تو تقریباً 52 جمعہ تو آپ کی زندگی میں گزرا کہ نہیں. 52 جمعہ آپ نے 52 جمعہ میں جمعہ کا خطبہ سنا ہے. اس میں نماز کے بارے میں بھی آپ نے سنا, اس میں زکات کے بارے میں بھی سنا, حج کے بارے میں بھی سنا, توحید کے بارے میں بھی سنا, شرک کے بارے میں سنا, ساری باتیں آپ نے سنی. آپ سوچیے اگر اللہ تعالیٰ صرف سن 2018 کا حساب آپ سے لے لے کہ آپ نے ان 365 دنوں میں جو 52 ہفتوں کے 52 جمعے میں خطبے میں بیٹھ کر کے علم حاصل کیا ہے, اس پر کتنا عمل کیا ہے. اللہ اکبر, ہم نے کا کوئی جواب نہیں دے پائے گا. یہ 4 سوالات اللہ رب العالمین مجھ سے اور آپ سے پوچھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سوال کرنے والا ہے. اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ پوچھنے والا ہے. اس رب کی قسم ہے جس کے ہاتھ سے میری جان ہے, وہ اللہ تعالیٰ پوچھنے والا ہے ان 365 دنوں کے متعلق کتنی اللہ کی فرمانبرداری کی اور کتنی اللہ کی نافرمانی کی. اور میں کہوں گا کہ ہماری زندگی کی ایک اینٹ اور گر گئی, وہ سال ختم ہوا. ہم میں کا کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ اپنی پوری دولت خرچ کر دے, پوری عمر لگا دے, دوبارہ سن 2018 کو اپنی زندگی میں لے آئے. وہ نہیں لا سکتا. وہ صرف افسوس کر سکتا ہے, حیرت کر سکتا ہے, اپنے آپ کو ملامت کر سکتا ہے کہ کاش میں نے کوئی اچھا عمل انجام دیا ہوتا, کاش میں نے رب کو راضی کیا ہوتا, کاش میں نے اللہ کی فرمانبرداری کی ہوتی, کاش میں نے مسجدوں کو آباد کیا ہوتا, کاش میں نے اللہ کے دین سے رشتہ جوڑا ہوتا. میں آپ کو ایک بھائی ہونے کے ناطے مشورہ دیتا ہوں, ابھی بھی وقت گزرا نہیں ہے, ابھی بھی وقت گزرا نہیں ہے. اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے قرآن میں کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے نبی جب تک موت نہیں آ جاتی اللہ کی عبادت کرو. ابھی تو آپ زندہ ہیں نا, ابھی آپ زندہ ہیں, آپ چل رہے ہیں, کما
محنत कर रहे हैं, आपकी सांसें चल रही है, तो आपका ये भाई आपको दावत देता है कि अल्लाह के इस घर को आबाद कीजिए, अल्लाह के इस घर को आबाद कीजिए। आप जिस दुनिया को आबाद करने में लगे हैं, जिस दुनिया को बनाने में लगे हैं, जो मान इकट्ठी करने में लगे हैं, जो दौलत जमाने में लगे हैं, कायनात के रब की कसम है, आज आप तारीफ उठा करके देखिए, दुनिया का जितना बड़ा भी मालदार आदमी रहा हो, 1 रुपया अपनी कब्र में लेकर के नहीं जाता है, 1 रुपया कब्र में नहीं जाता। अगर वो ले जाना चाहे भी तो जिस औलाद के लिए उसने हराम किया है, जिस बीवी के लिए उसने हराम कमाया है, वो औलाद और उसकी वो बीवी उसे 1 रुपया अपने कब्र में ले जाने नहीं देंगे। अब भी वक्त है, नौजवानों समझ जाओ, मुसलमानों समझ जाओ। मैं तुम्हें एक आखिरी बात भाई होने की नसीहत, भाई होने के एतबार से कहता हूँ, और अल्लाह की कसम सबसे पहले ये नसीहत मेरे लिए है, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सबसे पहले इस पर मुझे अमल करने की तौफीक दे, उसके बाद अल्लाह सबको अमल की तौफीक दे, आमीन। वो नसीहत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी के अंदर बाब फूलिल अमल में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल नकल किया है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उमूमी तौर पर तमाम इंसानों को, खुसूसी तौर पर हमारे नौजवानों को नसीहत करते हुए कहते हैं, अला व इन्न दुनिया कद इरतहलत बिद्दरा, कि लोगों बाखबर हो जाओ, ये दुनिया पीठ फेर करके जा रही, ये दुनिया पीठ फेर करके जा रही। जरा गौर करके देखिए, कभी हमने 2017 में 21 दिसंबर के दिन रात 12 बजे नाचा था, हमने गाए थे, हमने मजलिसें सजाई थी, हमने शराब पी थी, हमारे नौजवानों ने बुराइयां की थी। वो सन 2018 आया, चला गया। हजरत अली कहते थे, आना व इन्न दुनिया कद इरतहलत बिद्दरा, ये लोगों याद रखो, ये जिंदगी, ये दुनिया, ये औकात, ये लोग पीठ फेर करके जा रहे हैं। व इन्नल आखिरा मुक़बिला, और याद रखो आखिरत तुम्हारे सामने से आ रही। ये 2019 आया, ये 2019 आया। आज जनवरी की 4 तारीख है, तेलनीपाड़ा की सरजमीन से न जाने कितने लोगों की लाशों को कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। क्या बात है, हमारे दिल इतने मुर्दा हो चुके, हमारे दिल इतने मुर्दा हो चुके कि दूसरों की मौत को देखकर नसीहत हासिल नहीं करते कि हमने भी मरना है, हमने भी रब के हिसाब देना है, 4 कांधों पर लग करके कब्रिस्तान तक जाना है। खानदान वाले मिट्टी रखने वाले हैं, रिश्तेदार आने वाले हैं, दोस्तियां, आवाज़गिरी, सारी चीजें ये छोड़ जाने वाली है। क्या हम दूसरों की मौत को देख करके नसीहत हासिल नहीं करते? अगर नहीं करते तो माजरत के साथ हम मुर्दा हो चुके हैं और मुर्दा लाश की तरह दुनिया में जिंदगी गुजारे। जो दिल नसीहत कबूल न करे, वो दिल मुर्दा हो जाए, उस दिल का मर जाना ही बेहतर है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते कि दुनिया पीठ फेर करके जा रही है, आखिरत सामने से आ रही है। लिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा बनून, नौजवानों खुश तो वो है जो दुनियादार है, खुश वो है जब रात के 12 बजे 31 दिसंबर के सड़कों पर नाच रहे थे, नशे की हालत में, नमाज की परवाह थी, नमाज की फिक्र थी, नबी इबादत का ख्याल था, ये गाने बजाए गए, तेलनीपाड़ा की सरजमीन पर नाचा गया। और अल्लाह की कसम इसी सरजमीन पर अल्लाह के कुछ वो भी बंदे थे जिन्होंने वो पूरी रात रो करके मुसल्ले पर गुजारी होगी कि अल्लाह 365 दिन छूट गए हमारी जिंदगी का, हमने क्या अमल किया, अल्लाह हम तेरे हक़ से जवाब देंगे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते कि दुनियादार भी है, दीनदार भी है, नसीहत करते हैं, तकूनु मिन अबनाइल आखिरा वला तकूनु मिन अबनाइद दुनिया। क्या है नौजवानों की जमात, है मुसलमानों की जमात, तुम दुनियादार न बनना, दुनिया की फिक्र न करना, दुनिया की रंगीनियों में, दुनिया की बदमस्तियों में मस्त न हो जाना, आखिरत के तलबदार बनना, आखिरत वालों में से बनना, जन्नत के तलबदार बनना, जन्नत के हुसूल करने वालों में से बनना। क्योंकि फ़इन्नल यौमा अमलुल्लाह हिसाब, लोगों आज अल्लाह ने अमल की मोहलत दी है, अल्लाह ने अमल के लिए छूट दिया है, अल्लाह ताला हिसाब नहीं लेता। अल्लाह ने हमने से किसी से नहीं पूछा कि सन 2018 में तुमने कितनी नमाजें पढ़ी, कितनी नमाजों को छोड़ा, कितनी अल्लाह से फरमाबरदारी की, कितनी अल्लाह की नाफरमानी की।
तुमने कितनी रसूल की फरमाबरदारी की, तुमने कितने रसूल की नाफरमानियां की। अल्लाह ने किसी चीज के बारे में नहीं पूछा और अल्लाह ने हमें एक नया साल अता कर दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं वग़दन हिसाबुल्लाह अमल, कि कल हिसाब होगा, अमल की फुर्सत न होगी। हिसाब होगा, अमल की फुर्सत न होगी। हिसाब होगा, अमल की फुर्सत न होगी। और जालिमों से जब उनके आमाल का हिसाब लिया जाएगा, कुरान मजीद में नक्शा खींचा है। कभी तौफीक हो तो अल्लाह के बाद से ये कुरान पढ़ने, अल्लाह कहता है यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, ये दुनियादार लोग क़यामत के दिन अपने हाथों पर दांत काटेंगे, हाथों को चबाएंगे और कहेंगे हाय काश मैंने रसूल का रास्ता इख्तियार किया होता, हाय काश मैंने रसूल का रास्ता इख्तियार किया होता, मैंने रसूल के रास्ते को इख्तियार करके अल्लाह को राजी किया होता, फला को दोस्त न बनाता, वो मुझे दुनिया में मशगूल होने की दावत न देता। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते गुजारिश है, जिंदगी बड़ी लंबी है, बड़ी तवील है, एक तरफ से देखा जाए तो, और एक तरफ से देखा जाए तो जिंदगी बड़ी छोटी है। हम में से कौन सही सलामत घर जाएगा उसे नहीं पता है। अल्लाह के वास्ते हर आन अल्लाह से तौबा कीजिए, अल्लाह के सामने अपने गुनाहों पर रोइए, अल्लाह से गिड़गिड़ाइए, माफी मांगिए, और एक गुजारिश है अल्लाह के इस घर को आबाद कीजिए, अल्लाह के इस घर को आबाद कीजिए। खुसूसन अपने नौजवानों से गुजारिश है, अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों, ये घर अल्लाह के घर है। अल्लाह ने हमें और आपको ये हुक्म दिया है कम से कम 5 वक्त इस घर को आबाद करें। अल्लाह के वास्ते अल्लाह के घर को आबाद कीजिए, अल्लाह के घर को आबाद कीजिए। वरना याद रखें, आप अगर दुनिया में अल्लाह के घर को आबाद नहीं करते हैं, जब कब्र में आपका घर बनाया जाएगा, अल्लाह ताला वहां भी आपकी मदद करने वाला नहीं, अल्लाह आपकी वहां भी मदद करने वाला नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे आपको और तमाम मुसलमानों को गुजरते हुए दिनों से इबरत और नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन तू हम सबको तेरे घर का आबाद करने वाला बना दे। इलाहुल आलमीन तू हम सबको नमाजों का पाबंद बना दे। अल्लाह तू हम सबको तौहीद पर अमल करने वाला बना दे। अल्लाह तू हम सबको शिर्क से दूर रहने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम में जो परेशान हाल है, अल्लाह तू उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। इलाहुल आलमीन हम में जो बीमार है, अल्लाह तू उन्हें शिफा कामिला आजिला अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन हमारे वालिदैन में से दोनों या दोनों में से कोई एक अगर फौत हो चुके हो, अल्लाह तू उनके गुनाहों को माफ फरमा दे, अल्लाह तू उनकी खताओं को माफ फरमा दे। इलाहुल आलमीन तो उन्हें जन्नत के आला मकाम में जगह अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम में से जिनके वालिदैन या दोनों में से कोई एक जिंदा हो, अल्लाह तो उन पर वैसे ही रहम फरमा जैसे उन्होंने बचपन में हम पर रहम फरमाया है। अल्लाह तो उनको ईमान और सेहत वाली जिंदगी अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन तो हमें जब तक दुनिया में जिंदा रख दीन इस्लाम पर और अल्लाह खात्मा ईमान इस्लाम की हालत में हो। आमीन। व आखिर दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।